وہ آج کافی وقت بعد یوں کلب میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ آلیان خاموشی سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ جو ہر وقت کٹ شٹ میں رہتا تھا، اب اسے اپنے حلیے کی فکر تک نہیں تھی۔ بال بڑھ کر بے ترتیب ہو رہے تھے، داڑھی بھی حد سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ صبیحہ خانم اور بختیار صاحب اس کی بگڑتی حالت کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا پیرس کے کھلے ماحول میں پلا بڑھا ہونے والا بیٹا کبھی یوں پاکستان میں آ کر کسی کا اسیر ہو جائے گا کہ اسے اپنے ہوش گنوا بیٹھے گا۔ زرتاش بس کر یار، وہ کب سے اسے سمجھا رہا تھا مگر وہ سن ہی کب رہا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر آلیان کو اس پر شدید غصہ آنے لگا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھین کر کاؤنٹر پر رکھا۔ زرتاش نے بہکے بہکے سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ایک اور پینے دے یار۔ یہ کوئی التجا نہیں تھی، وہ گلاس کے بجائے پوری بوتل اٹھا چکا تھا۔ آلیان کے روکنے پر بھی وہ گھونٹ لے چکا تھا۔ آلیان نے گہری سانس لی۔ انسان بن جا زرداش، کیا ہو گیا تجھے؟ ایسا کرنے سے وہ تجھے نہیں مل جائے گی، اس سے صرف تیری حالت بگڑ رہی ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ آلیان کی بات پر اس نے کرب سے اسے دیکھا۔ تجھے پتا ہے اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا۔ اگر میرا پیار یک طرفہ ہوتا تو مجھے تکلیف ہوتی، مگر اتنی زیادہ نہیں جتنی اب ہو رہی ہے علی۔ آلیان نے اس کی بات پر گہری سانس لی۔ اسے کہاں پتا تھا کہ اس کا یہ دوست یوں کسی عام لڑکی کے لیے پاگل سا ہو جائے گا، اور ہمیشہ کی طرح آج پھر وہ نشے کی حالت میں اسے ولیمے والی رات کی داستان سنانے لگے گا۔ فلیش بیک۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا۔ آج اسے محبت کا جواب ملنا تھا، یا اظہار سے یا انکار سے۔ اس کی بھٹکتی نظریں آیت کو ہر جگہ تلاش کر رہی تھیں۔ ہال میں چاروں طرف مہمانوں کا رش تھا۔ ایسے میں اسے وہ نظر آئی، مہمانوں کے ہجوم کے بیچ سے نکلتی ہوئی۔ اس کی لمبی سیاہ میکسی کھلتی ہوئی کلی اڑتی ہوئی تتلی کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ پھولوں کے ہار کی ٹوکری لیے کھلکھلاتی ہوئی اس کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں تھی۔ اس نے زرتاش کو نہیں دیکھا تھا، مگر زرتاش صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ اس کے برابر سے گزرنے لگی اور کسی فلمی سین کی طرح اس کا دوپٹہ اڑ کر زرتاش کی گھڑی میں جا پھنسا۔ دوپٹے کے کھچاؤ پر وہ ایک دم رکی۔ اس کے ساتھ ساری لڑکیاں بھی رک کر پلٹیں۔ زرتاش نے کسی خواب کسی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کر کے اسے دیکھا۔ اس نے پھولوں کی ٹوکری دوسری لڑکی کو پکڑائی اور شرم سے سرخ چہرہ جھکائے اس کی گھڑی سے اپنا دوپٹہ آزاد کروانے لگی۔ لڑکیوں کی دبی دبی معنی خیز ہنسی ان دونوں کو زچ کر رہی تھی۔ پھر جو منظر زرتاش نے دیکھا وہ اسے ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ آزاد کر کے ایک تفصیلی نگاہ اس سیاہ 3 پیس میں ملبوس شخص پر ڈال کر ایک دھیمی سی مسکان کے ساتھ پلٹ گئی، اور یہ منظر زرتاش کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اس کا جواب اسے مل چکا تھا۔ کیا وہ مان گئی تھی؟ مگر صرف یہ کافی نہیں تھا۔ اب زرتاش اس سے ملنے کی بات کرنے کے موقع تلاش کر رہا تھا۔ پھر بالآخر اتنی جدوجہد کے بعد اسے برائڈل روم میں جاتی نظر آئی۔ اس آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ قریب آیا۔ آہٹ پر وہ پلٹی تو رخسار اچانک ہی سرخ پڑنے لگے۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا دی تھیں۔ یوں شرما کر مسکرا کر مجھے کنفیوز کرنا بند کرو مشرقی لڑکی۔ یہ مغربی آدمی تمہارے منہ سے جواب سنے بنا بالکل نہیں ٹلنے والا۔ اس کی بات پر وہ دھیرے سے ہنسی۔ کیا سننا ہے آپ کو؟ تمہارا جواب؟ تم اچھے سے جانتی ہو، اور اگر میں جواب نہ دوں تو؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی تو وہ ایک دم قریب آیا تھا۔ تو میں ابھی اسی وقت سب کے سامنے اسٹیج پر کھڑے ہو کر تم سے محبت کا اظہار کر دوں گا۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے۔ وہ اچانک گڑبڑا کر وہاں سے جانے لگی تو زرتاش نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے پن کیا اور دونوں جانب ہاتھ ٹکا کر فرار کا راستہ ہی بند کر دیا۔ اب وہ گھبرائی سی کھڑی تھی۔ تو مس آیت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مسز زرتاش ہاشمی بننا پسند کریں گی؟ کیا آپ کو یہ مغربی بے شرم فارنر آدمی قبول ہے؟ اس کی بات پر وہ گردن جھکا کر مسکرا دی۔ کم آن، بتا بھی دو نا۔ قبول ہے، اس نے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کی گردن جھکا کر ہاں میں سر ہلایا تو وہ مسکرایا۔ آئی لو یو، آئی لو یو ٹو۔ ہٹیں اب۔ وہ اسے پرے کر کے دروازے کی طرف جانے لگی۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف پلٹا۔ دروازے پر کھڑے امتیاز صاحب کو دیکھ کر دونوں ششدر رہ گئے۔
نہ جانے وہ وہاں کب نمودار ہوئے تھے۔ وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے اپنی بیٹی کو گھور رہے تھے۔ آیت نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، انہوں نے گرجدار آواز میں بولا اور وہ فوراً وہاں سے بھاگی۔ اب وہ زرداش کو گھور رہے تھے جو اسپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اس کی شکل پر صاف لکھا تھا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے مقابل آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ غلط راستے پر مت نکل جانا، مر بھی سکتے ہو۔ لہجہ کاٹدار تھا مگر وہ ڈھیٹ بنا انہیں دیکھتا رہا۔ تم بہت بری طرح سے بھٹکو گے۔ میں نے اپنے گھر کی ایک بیٹی تمہارے باپ کی وجہ سے گنوا دی تھی مگر اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی چاہتے ہو تو بھول جاؤ اسے۔ وہ اسے وارن کر کے پلٹنے لگے، تبھی زرداش کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ زندگی ہی تو چاہتا ہوں امتیاز صاحب، میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ میں راستہ نہیں بھٹکوں گا، میں اسی راستے پر چل کر منزل تک پہنچ کر دکھاؤں گا۔ وہ ایک عزم سے بولا، مر جاؤ گے برخوردار، میری بہن اپنا اکلوتا فرزند گوا دے گی۔ وہ غرائے تو وہ یک طرفہ مسکرائے۔ کوشش کر لیجئے گا امتیاز صاحب۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تو اسے معنی خیزی سے دیکھ کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے پلٹ گئے۔ امتیاز صاحب کے بھاری ہاتھ کا صرف ایک تھپڑ لگا تھا اس کے نازک رخسار پر۔ وہاں ان کی انگلیوں کے سرخ نشان چھپ گئے تھے۔ ان کی بیوی نہ سنبھالتی تو آیت گر چکی ہوتی۔ اس بے غیرت کو اس دن کے لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا میں نے کہ ایک دوسری سبیہہ بن جائے۔ اس کو تو ابا نے معاف کر دیا کیونکہ وہ ان کی اولاد تھی، مگر میں، یہ میری، اسے سمجھاؤ کہ اس لڑکے کو بھول جائے، اس سے دور رہے ورنہ میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ اپنی بیوی پر بھڑکتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ ولیمے کے فنکشن کے ختم ہوتے ہی یہ سب ہو گیا تھا۔ گھر کے بڑوں کو کچھ نہیں پتا تھا سوائے امتیاز اور ان کی بیوی کے، مگر گھر کے سارے بچے ان سب باتوں سے واقف ہو چکے تھے۔ موم، آپ نے کہا تھا نا کہ میں جسے پسند کروں گا آپ اسے ہی میری شادی کروائیں گی۔ سبیہ خانم شیشے کے سامنے کھڑی جیولری اتار رہی تھی جب اچانک وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی اچانک والی بات پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں کہا تھا موم، مجھے ایک لڑکی پسند ہے۔ یہ تو خوشی کی بات تھی مگر انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پر خوش ہوں یا حیران، کیونکہ اس کا یوں اچانک بتانا انہیں کھٹکا تھا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ مگر ایک مسئلہ ہو گیا ہے، اس کے ڈیڈ کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ موم، آپ کو اس کے گھر بات کرنے کے لیے جانا پڑے گا۔ بختیار صاحب جو ابھی ابھی کپڑے بدل کر واش روم سے باہر آئے تھے، ماں بیٹے کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر وہیں رک گئے۔ ہاں تو مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں، تمہاری موم کل ہی رشتہ لے جائیں گی، تم کہو گے تو۔ بختیار صاحب ہلکے پھلکے لہجے میں بولے مگر سبیہہ بیگم نے کوئی رضامندی ظاہر نہیں کی۔ وہ ہنوز اپنے بیٹے کا اترا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی کون ہے زرداش؟ انہوں نے ٹھہر کر یہ سوال کیا اور زرداش نے دھڑکتے دل کے ساتھ ماں کو دیکھا۔ آیت، امتیاز صاحب کی بیٹی۔ ان دونوں میاں بیوی نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ جس مسئلے سے اتنے سالوں سے لڑ رہے تھے اور بالآخر صلح ہو چکی تھی، اسی مسئلے کو ان کے بیٹے نے پھر سے کھڑا کر دیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو زرداش؟ تم امتیاز بھائی کی بیٹی کا نام لے رہے؟ میں بالکل ہوش میں ہوں ڈیڈ، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اینڈ موم، آپ کل ہی جا کر بات کریں گے ان سے، اوکے؟ اس نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ زرداش، ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اچھے سے جانتے ہو امتیاز بھائی تو پہلے ہی ہمیں سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ابھی تو حالات مکمل طور پر بہتر بھی نہیں ہوئے تھے اور تم نے اتنی جلدی اتنا کچھ کر لیا۔ سبیہہ خانم اپنی جگہ صحیح تھی مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ موم، اگر میں کہوں کہ آیت بھی مجھ سے محبت کرتی ہے تو کیا آپ تب بھی میرے لیے گھر والوں سے بات نہیں کریں گی؟ وہ جو غصے سے پلٹنے لگی تھی ایک دم رکی۔ انہوں نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، یعنی تاریخ دوبارہ سے دہرائی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اگر فیصلہ تمہارے حق میں نہ آیا تو تم وہ نہیں کرو گے جو تمہارے ماں باپ نے کیا تھا، تم اسے لے کر نہیں بھاگو گے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کر رہی تھی۔ وہ یک طرفہ مسکرایا اور چلتے ہوئے ان کے قریب آیا۔ میں بھاگوں گا نہیں ماں، میں پورے خاندان کے سامنے اس سے شادی کروں گا، دیکھ لیجیے گا، اور کوئی کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، اس کے جاتے ہی وہ بختیار کو دیکھنے لگی۔ بختیار خاموش تھے۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا وہ نہیں کرے گا جو انہوں نے کیا، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ کچھ کر دے گا، کچھ ایسا جسے کوئی بھی بھول نہ پائے، سب یاد رکھیں گے۔ 2-3 دن بعد بالآخر ہمت جمع کر کے وہ آج حویلی آ ہی گئی تھی۔
وہ آج بہت بدلی بدلی سی لگ رہی تھیں۔ امتیاز صاحب ان کا جھجکا ہوا انداز دیکھ کر شروع ہی میں ٹھٹک گئے تھے۔ سب نے زبردستی انہیں کھانے پر روک لیا کیونکہ فنکشن کے ختم ہونے کے بعد آج پہلی بار وہ یہاں آئی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ ماحول کافی خوشگوار تھا جب انہوں نے کہنا شروع کیا، بھائی صاحب مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کرنی تو مجھے بھی ہے۔ وہ آج کافی خوش لگ رہے تھے۔ انہوں نے نوٹ کیا اس سارے وقت میں آیت ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ مجھے تو ویسے سب ہی سے اس بارے میں بات کرنی تھی، انہوں نے تھوڑا بلند آواز میں کہا تو سب ان کی طرف متوجہ ہو کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ تبھی ان کے آنکھ کے اشارے پر ان کی بیوی کچن میں آئیں اور مٹھائی نکال کر باہر لے جانے لگیں۔ کچن میں کھڑی آیت بھی نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی، پھر وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی باہر کا ماحول دیکھنے لگی جہاں سب بیٹھے تھے۔ بھائی لو سب منہ میٹھا کرو، بہت خوشی کی خبر ہے۔ انہوں نے سب کو مٹھائی کھلائی۔ سبیحہ بیگم کو بھی مسکرا کر کھانے لگیں۔ بھائی ایسی کون سی خوشی کی خبر ہے، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، ان کی اماں نے کہا تو وہ خوش باش سے انداز میں انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے آیت کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سائم سے طے کر دیا ہے۔ یہ خبر خوشی کی خبر کے بجائے شاکڈ کر دینے والی خبر تھی۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ سبیحہ بیگم کے تو ہاتھ سے مٹھائی کا ٹکڑا ہی پلیٹ میں جا گرا تھا۔ کچن کے دروازے پر کھڑی آیت کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اسے لگا وہ ابھی گر جائے گی۔ اس نے بے ساختہ دروازہ تھام لیا۔ امتیاز یہ کب کیا تو نے؟ اماں نے بے یقینی سے پوچھا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی جو وہ اتنی آسانی سے کر گئے تھے۔ اماں جی بات تو بہت پہلے سے چل رہی تھی، دراصل مجھے سائم ہمیشہ ہی سے پسند تھا۔ بہت خوش اخلاق، نمازی، پرہیزگار، مشرقی ادب و آداب والا لڑکا ہے۔ وہ میری آیت کے جوڑ برابر۔ وہ بتا نہیں رہے تھے، وہ سبیحہ بیگم کو جتا رہے تھے۔ ان کے الفاظ خنجر کی طرح انہیں چبھے تھے اور ان کی وہ زہریلی مسکراہٹ سبیحہ بیگم کی ہار کا تماشا بنا رہی تھی۔ وہ بمشکل مسکرائیں۔ نہ جانے کس دل سے انہیں مبارکباد دی، جبکہ اندر کھڑی لڑکی دھیرے دھیرے دروازے سے لگ کر بیٹھتی چلی گئی۔ سبیحہ بیگم گھر پہنچی اور بختیار سے نظریں چراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ بختیار نے بے ساختہ کنپٹی سہلائی۔ یقیناً کچھ برا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سرتاج گھر آیا۔ وہ تو پہلے ہی سے بے چین تھا، سیدھا ان کے کمرے میں آ پہنچا۔ مام آپ آ گئیں؟ کیا کہا امتیاز صاحب نے؟ وہ بے چینی سے ان کے سرہانے آ بیٹھا تو دیکھا کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے تڑپ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ موم آپ رو کیوں رہی ہیں؟ انہوں نے انکار کر دیا؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھنے لگا، اور یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب وہ ڈرا تھا۔ سبیحہ بیگم نے دھیرے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا ہوا ہے موم؟ فور گاڈ سیک بتائیں نا۔ سبیحہ بیگم نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، اس دفعہ تمہاری ماں تمہاری خواہش پوری نہیں کر پائے گی۔ میری بات کرنے سے پہلے ہی وہ اس کا رشتہ کہیں اور طے کر چکے تھے۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ نو موم آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ امتیاز بھائی ہیں زرتاش، ان سے کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائیں۔ لیکن ابھی وہ یہ نہیں جانتے کہ میں ہوں کون۔ مجھ سے بھی کسی بھی قسم کی امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ میں اپنے معاملے میں کتنا سیلفش ہوں آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ وہ ایک دم غرایا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ انہیں اسی چیز کا تو ڈر تھا۔ مام میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، میں اسے سب سے چھین لوں گا اور یہ دیکھیں گی آپ۔ وہ غصے سے جانے لگا جب زرتاش تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تمہیں تمہاری ماں کی قسم۔ اور یہاں وہ ہمیشہ ہار جاتا تھا۔ وہ رات چھپ کر حویلی میں داخل ہوا۔ وہ اتنے دنوں میں تو وہاں کے خفیہ دروازے تک جان گیا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا اوپر کی منزل پر آیا جہاں آیت کا کمرہ تھا۔ اس نے دھیرے سے ہینڈل گھمایا۔ اس کی عقابی نظریں چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں، اور پھر اس نے ایک دم دروازہ کھولا اور فوراً اندر داخل ہوا۔ حویلی کا ایک رواج یہ بھی تھا کہ کوئی یوں بنا اجازت کسی کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے حویلی کے مکین اپنے کمرے میں بے فکر اپنی مرضی سے رہ رہے ہوتے تھے۔ وہ بھی ابھی شب خوابی کا لباس زیب تن کیے شاور لے کر نکلی تھی۔ اس کے لمبے گیلے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ وہ اسے سامنے دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹکی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، زرتاش نے آگے بڑھ کر اسے ایک کمر سے تھام کر دیوار سے پن کیا اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ ششت! وہ اس کے گیلے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ آیت نے ایک نظر غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ بالکل بھی پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔
وہ خوشباش لڑکا نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ سرتاج، تم یہاں؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ کہا نہ چپ۔ تم کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کیسے کرتی جبکہ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ کرتی ہو نا؟ وہ آنکھوں میں سے کھونے کا خوف لیے یوں پوچھ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہو۔ میں نے ہاں نہیں کی، مجھ سے پوچھا نہیں گیا سرتاج۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر اسٹینڈ لو، منع کر دو سب کے سامنے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ وہ پرجوش ہو کر بولا تو آیت نے بے ساختہ اس سے فاصلہ بنایا۔ اس کی یہ ادا اتنی ظالم تھی کہ زرتاش کا دل کانپ گیا تھا۔ میں ان کے خلاف نہیں جا سکتی، لیکن زرتاش پلیز، میں بابا کے خلاف نہیں جا سکتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے اپنے لیے، تمہارے لیے، سبیحہ پھپھو کے لیے۔ وہ ایک بار پھر سب کچھ نہ کھو دیں، کچھ غلط نہیں ہوگا۔ تم بس ایک دفعہ منع کر دو، خود کے لیے اسٹینڈ لو آیت، اس نے بہت نرمی سے کہا، مگر آیت نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ زرتاش کا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ کرب سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی آیت؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ آیت نے بھیگی آنکھوں سے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ کرتی ہوں، مگر زرتاش میں بابا کے خلاف نہیں جاؤں گی، اور پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد زرتاش وہاں سے نکل آیا۔ اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کے ساتھ ایک بار پھر اس نے ڈرنک کا سہارا لیا تھا۔ وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ زرتاش کی نانی یعنی آیت کی دادی ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ فلیش ناؤ۔ موم نے کہا، اسے چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آلیان، تو ہمیشہ سے دیکھتا آ رہا ہے، بچپن سے ساتھ ہے، تو نے دیکھا ہے نا، میں نے کبھی کچھ نہیں چھوڑا، جو چاہا وہ پایا، اور اب میں اپنی محبت کیسے چھوڑ دوں؟ وہ نہیں جانتا تھا اس کا پیار کب محبت میں بدل گیا تھا۔ آلیان اس کو سنبھالتے ہوئے گھر لایا، ہمیشہ کی طرح بختیار سے چھپ کر اسے کمرے میں لٹایا، ورنہ وہ آج بھی باپ سے ڈانٹ سنتا۔ آلیان، مجھے اس سے بہت محبت۔ آلیان نے اسے بستر پر لٹایا اور اس کے جوتے اتارے۔ وہ نیم غنودگی میں بھی آیت کا نام لے رہا تھا۔ آلیان نے آسمان کی طرف منہ کیا، یا اللہ، اسے وہ لڑکی دے دے۔ آج بہت وقت بعد آلیان نے دعا کی تھی، وہ بھی اپنے جگری دوست کے لیے۔ آیت جائے نماز پر بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ فارس کے ذریعے اسے زرتاش کی حالت کے بارے میں صرف اتنا پتہ چلا تھا کہ اس نے اپنی حالت بگاڑ لی۔ تب سے آیت اسے لے کر پریشان تھی۔ وہ جب دعا کر کے اٹھی تو دادی جان کو وہاں کھڑا پایا۔ دادو جان، آپ آئے نا پلیز۔ اس نے فوراً آنسو پہنچے۔ دادی جان اس کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔ وہ غور سے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ کیوں تکلیف دے رہی خود کو میرا بیٹا؟ وہ اتنے پیار سے بولی کہ آیت نے رک کر انہیں دیکھا۔ تمہارے دادا نے بھی سبیحہ کے ساتھ یہی سختی کی تھی، اس سے اس کی محبت قربان کرنے کو کہا تھا، وہ نہ کر سکی اور مجبوراً غلط قدم اٹھا لیا، ورنہ میری بچی ایسی نہیں تھی، غلطی ہم بڑوں کی ہوتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ آیت کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی تھیں۔ میں نے تمہاری اور تاشی کی ساری باتیں سن لی تھیں، میں اتنے دن اسی لیے چپ رہی کہ تمہارے دادا کو راضی کر سکوں، پھر تم سے بات کروں۔ پتہ ہے میں نے تمہارے دادا کو راضی کر لیا۔ وہ خوشی سے بتانے لگی تو آیت نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا دادا جان سب جانتے ہیں؟ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ نہیں پگلی، میں نے بس انہیں اتنا کہا ہے کہ میں وہ سائم وائم ذرا نہیں پسند۔ مینڈک کی آنکھوں والا، امتیاز نے غلط لڑکا پسند کیا ہے، مجھے تو زرتاش پسند ہے، اور پھر آیت بھی اس رشتے کے لیے دل سے خوش نہیں ہے۔ اس نے اپنے باپ کی عزت اور مان رکھنے کے لیے ہاں کر دی۔ تمہارے دادا سمجھ چکے ہیں صورتحال کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ گھر کی بیٹی جو خود بولنے کا، اپنے لیے اسٹینڈ لینے کا موقع دینا چاہیے۔ تمہیں وہ موقع مل رہا ہے آیت، تم انکار کر دو، باقی سب سنبھال لوں گی میں۔ ایک پل کو وہ بہت خوش ہوئی، مگر پھر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ امتیاز کا غصے سے بپھرا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ نہیں دادو جان، بابا مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ ارے پگلی، میرے ہوتے ہوئے کیسے گاڑ دے گا؟ تو بس سب کے سامنے انکار کر دے، باقی سب میں سنبھال لوں گی، اور بھروسہ رکھ، زرتاش بہت اچھا لڑکا ہے، تھوڑا سا لاپرواہ سا ہے، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں شروع سے ہی تیرے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ وہ بولی تو وہ مسکرائی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ اور شام کے وقت جب سب اکٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے، تب دادا جان نے امتیاز صاحب کو مخاطب کیا۔ باقی کے بیٹے بھی وہیں موجود بیٹھے تھے۔ اقتدار صاحب ہر چیز سے واقف تھے، زرتاش تو پھر ان کی جان تھا، ان کے ہاتھوں میں پلا بڑا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں ابا جان، کب بلاؤں پھر سائم کی فیملی کو؟
میں چاہتا ہوں پراپر رسم ادا کر دی جائے اور پھر شادی کی تاریخ پکی کر دی جائے۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولے تو ابا جان نے گہری سانس لی۔ بیٹا مجھ سے پوچھو تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تجھے وہ پسند آیا تو جا کر بات پکی کرا گیا۔ اس گھر کا بڑا تو ہے یا میں ہوں؟ آپ نے ابا جان۔ ہاں تو پھر اتنی کیا جلدی لگی پڑی ہے تجھے آیت کی شادی کی؟ بھائی ماشاء اللہ اتنا بڑا خاندان ہے ہمارا، خاندان میں ہی کوئی دیکھ لیتا، خاندان سے باہر کا لڑکا دیکھ لیا تو نے، نہ جانے کیسا ہوگا وہ۔ ابا جان وہ نمازی پرہیزگار لڑکا ہے، وہ ہیرا ہے، ہیرا۔ چل مان لیا وہ ہیرا ہے، لیکن کیا آیت دل سے راضی ہے اس کے لیے؟ دادا جان کی بات پر آیت کا بسکٹ کی پلیٹ میں رینگتا ہاتھ رک گیا۔ سب اس کو دیکھنے لگے، اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگیں، گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ ابا جان وہ میری بیٹی ہے، اسے کیا اعتراض ہوگا؟ وہ راضی ہے، میرا فیصلہ اس کا فیصلہ، نا امتیاز، میری والی غلطی نہ دہرا۔ آیت سے خود پوچھ وہ کیا چاہتی ہے۔ امتیاز صاحب نے ایک شعلہ بار نگاہ سے سامنے بیٹھی آیت پر ڈالی جس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ التجائی نظروں سے دادی کو دیکھا۔ آیت بتاؤ بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ امتیاز صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آیت نے دادی کو آنکھوں کے اشارے سے انکار کیا۔ دادی نے اسے گھورا تو اس نے گلا تر کیا۔ میں وہ بولو بیٹا ڈرو مت، ہم سب ہیں تمہارے ساتھ۔ دادا جان بہت محبت اور شفقت بھری نرمی سے بولے تو اس کی ہمت بڑھی۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی اور سائم سے تو بالکل بھی نہیں۔ اتنا کہنا تھا اور امتیاز صاحب کی کنپٹی کی رگیں پھول گئیں، مگر وہ خاموش رہے اور پھر سب بڑوں نے آیت کے انکار کو اہمیت دی اور یوں آیت کا رشتہ پکا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اگلے ہی دن دادی صبیحہ کے گھر پہنچ گئیں۔ اب انہیں یہ معاملہ بھی سنبھالنا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بلاخر وہ مدعے پر آ گئیں۔ زرتاش کی شادی کر دو صبیحہ، گھر میں بہو آئے گی تو رونق ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر ان کے چہرے کا رنگ اچانک بدلا۔ اماں اسے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے کیا اماں جان؟ وہ نظریں ملائے بنا بولیں۔ شادی لڑکے کی مرضی سے کی جائے تو سب کے لیے بہتر ہوتا ہے، مگر اسے تو کوئی پسند ہی نہیں ہے اماں جی۔ اماں جی نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ صبیحہ تم اس کی پسند کیوں چھپا رہی ہو؟ تم اس کا دل مار رہی ہو۔ تم نے اپنا دل تو نہیں مارا تھا، تم اس کا دل کیسے مار سکتی ہو جبکہ تم اس درد سے واقف تھی؟ اماں جان کی بات پر اسے اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ سب جانتی ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہے اماں، میں اس کے لیے اپنے رشتے نہیں کھو سکتی۔ وہ تلخی سے بولی۔ مگر تم نے اپنے وقت میں تو ایسا ہی کیا تھا، تم نے ہم سب کو چھوڑ دیا تھا۔ اماں بھی تلخ ہوئی۔ وہ غلطی تھی اماں، اور مجھے بہت جلد پچھتاوا ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرانا چاہتی۔ ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اماں نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ کچھ بھی برا نہیں ہوگا، تو ایک دفعہ پراپر رشتہ تو لا۔ اماں میں رشتہ کیسے لا سکتی ہوں؟ امتیاز بھائی اس کی بات پکی کر چکے ہیں، وہ ہم نے ختم کروا دی۔ فی الحال سب شانت ہیں، تو بس رشتہ لا، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ وہ حیران تھی اور خوش بھی۔ یقیناً ان کا بیٹا یہ بات سن کر بہت خوش ہونے والا تھا۔ زرتاش اقتدار ماموں کے ساتھ باہر ہوٹل پر بیٹھا تھا۔ سامنے ٹیبل پر 2 چائے کے کپ پڑے تھے اور سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر بھی۔ اسے مسلسل سمجھائے جا رہے تھے اور زرتاش ان کی تمام باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس نے انگلیوں میں سگریٹ پھنسائی ہوئی تھی جسے وہ وقفے وقفے سے کش لے رہا تھا۔ اب تم سن رہے ہو نا میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ تقریباً اپنی تمام قوت اس پر لٹا کر بلاخر وہ تھک کر پوچھنے لگے۔ زرتاش خاموشی سے بیٹھا تھا، اس نے اب تک ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ مجھے وہ چاہیے ماموں، وہ نہیں تو کوئی نہیں۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح بولا تو انہوں نے رک کر گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ میں کہہ تو رہا ہوں کہ تم یہ سب چھوڑ دو، سدھر جاؤ، کوشش کرو اپنی حالت ٹھیک کرنے کی۔ میں کچھ کرتا ہوں، کوئی گیم کرتا ہوں، تو صبر تو رکھ، میں اسے تیرا بنا دوں گا۔ انہوں نے اسے سمجھایا اور یہ بات اسے کافی دفعہ کہہ چکے تھے۔ مجھے نہیں سدھرنا، اپنا حلیہ مجھے ایسے ہی رہنا ہے جب تک وہ نہیں مل جاتی۔ انہوں نے پھر سے گہری سانس لی۔ شاید اب وقت آ گیا تھا اسے حقیقت بتانے کا۔ اور اگر میں کہوں کہ صبیحہ آپی تیرا رشتہ لے کر حویلی گئی ہیں آج، اور آج تیرا رشتہ پکا کیا جا رہا ہے، تو کیا تو تب بھی اپنا یہی حال بنا کر رکھے گا؟ ان کی بات پر وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ تبھی ان کا فون بجا۔ انہوں نے کال اٹھا کر کان پر لگائی اور پھر دھیرے سے مسکرا کر کال کاٹ دی۔ لو بھائی، رشتہ پکا ہونے والا نہیں بلکہ ہو چکا ہے، انہوں نے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اب تک ہونق بنا بیٹھا سکتے کی حالت میں ہی انہیں دیکھ رہا تھا۔ ارے بھائی ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ دیکھ میں نے گیم کر دی اور تجھے پتہ بھی نہیں چلا، انہوں نے حشاش پشاش لہجے میں کہا، مگر وہ ہنوز فریز تھا۔
انہوں نے پہلے اسے غور سے دیکھا پھر اس کا کاندھا پکڑ کر ہلایا۔ زرتاش، تم سن رہے ہو نا؟ تم سن کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں سکتہ لگ گیا؟ زرتاش، انہوں نے پکڑ کر جھنجھوڑا تو زرتاش نے کھلکھلاتے ہوئے انہیں گلے لگا لیا اور بے ساختہ ان کے گال چومنے لگا۔ وہ اچانک گڑبڑا گئے تھے۔ لڑکے، چھوڑو مجھے، دور ہٹو مجھ سے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ انہوں نے اسے دور کرنا چاہا مگر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ ہنوز کبھی ان کے گال، کبھی ماتھا اور کبھی ہاتھ چوم رہا تھا۔ او گاڈ مامو جان، آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ نے کیا کر دکھایا؟ او گاڈ، مجھے تو یقین نہیں ہوتا، آپ نے یہ سب کیسے کیا؟ وہ ایک دم پرجوش ہو کر پوچھنے لگا۔ اقتدار نے اسے دور کرنے کی کوشش کی مگر وہ تو چپک کر ہی بیٹھ گیا۔ لڑکے، میں نے کچھ نہیں کیا، دور رہو مجھ سے۔ مانا کہ میں نے اب تک شادی نہیں کی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مجھے لڑکوں میں انٹرسٹ ہے۔ وہ برا ہی منا گئے تھے۔ ان کی باتوں پر وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ سچ تو یہ تھا کہ اقتدار اسے یوں دیکھ کر خوش تھے۔ پھر انہوں نے اسے سب کچھ بتایا اور یہ بھی کہ اگلے ہفتے اس کی منگنی طے کر دی گئی ہے۔ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ امتیاز صاحب، جنہوں نے اپنے ماں باپ کی وجہ سے مجبوراً ان کا رشتہ پکا کیا تھا، وہ بہت خاموشی سے کوئی کھیل رچا رہے ہیں۔ منگنی کی تقریب حویلی پر ہی رکھی گئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، سب کی مسکراہٹ سچی تھی سوائے امتیاز صاحب کے جو زہر خند نظروں سے اسٹیج پر بیٹھے اس خوبرو لڑکے کو گھور رہے تھے۔ زرتاش نے کئی دفعہ ان کی نظروں کو نظر انداز کیا۔ زرتاش کی فاتحانہ مسکراہٹ انہیں زہر لگ رہی تھی مگر وہ گھر والوں کے آگے مجبور تھے۔ لیکن ان کے شیطانی دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں جنہیں وقت آنے پر وہ استعمال کرنے والے تھے۔ آیت کو زرتاش کے برابر لا کر بڑھایا گیا۔ زرتاش نے بے ساختہ رخ موڑ کر اسے دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ پہلو میں دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو مشرقی لڑکی۔ زرتاش نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی سرگوشی پر آیت کے گال سرخ پڑ گئے، اس کا چہرہ مزید جھک گیا۔ امتیاز صاحب انہیں خوش دیکھ کر تل ملا اٹھے اور مہمانوں کی چہل پہل سے نکلتے چلے گئے۔ انہوں نے موبائل نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ مجھے اس لڑکے کی موجودگی مزید اپنے گھر میں اور اپنی بیٹی کی زندگی میں نہیں برداشت۔ جو کرنا پڑے کرو مگر اس کے خلاف کچھ لاؤ، کوئی ثبوت۔ کچھ تو کیا ہوگا اس کے ماضی میں، مجھے ہر حال میں اس کے خلاف کچھ چاہیے، سمجھے تم؟ انہوں نے برہمی سے حکم دے کر فون بند کر دیا۔ منگنی کی رسم میں سب کزنس نے خوب ہلا گلا کیا۔ سب لڑکے مل کر زرتاش کو خوب چھیڑ رہے تھے جبکہ لڑکیاں بھی پیچھے نہیں تھیں۔ آیت تو شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں اس کی نسبت میں آ جائے گی۔ آج پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا ان کی منگنی کو۔ آج دادا جان کے کہنے پر سبیحہ، بختیار، زرتاش رات کے کھانے پر حویلی آئے تھے۔ سب بہت خوش تھے اور آج کل سب سے زیادہ خوش امتیاز صاحب لگ رہے تھے۔ ان کی یہ خوش مزاجی بختیار کو شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ اگر تو وہ پورے دل سے خوش تھے تو ٹھیک تھا، لیکن اگر ان کی اس خوشی کے پیچھے کوئی سازش چھپی تھی تو یقیناً بہت جلد سب کچھ تباہ ہونے والا تھا۔ زرتاش کی بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر زینے کی طرف جا ٹھہری تھیں۔ فارس اور عاصم تو اس کی بے قراری پر خوب لطف اٹھا رہے تھے۔ زرتاش ان پورے 1 مہینے بعد اپنی محبت کو دیکھنے والا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ کیا یار تاشی بھائی، اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے یہ سیڑھیاں جو کب سے آپ انہیں ہی تکے جا رہے ہیں۔ وہ دونوں اس کے اگل بغل میں براجمان ہوئے تھے۔ وہ لوگ اس وقت بڑے سے ہال کے اندر لگے ڈائننگ پر موجود تھے۔ فارس کی بات پر زرتاش نے اسے گھورا۔ ارے شاید خوشی ان کے دماغ پر چڑھ گئی، تبھی یہ حویلی کی سیڑھیوں، کھڑکیوں اور دروازوں کو بھی دیکھ دیکھ کر مسکرائے جا رہے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ ویسے؟ ہائے میری آیت اس دروازے سے روز گزرتی ہوگی، راسم نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ہائے میری آیت اس کھڑکی سے روز جھانکا کرتی ہوگی، فارس بھی کہاں پیچھے تھا۔ ہائے میری آیت ان سیڑھیوں سے کتنی بار گری ہوگی، دونوں نے مل کر کہا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ تو زرتاش نے ان دونوں کو گدی سے دبوچا۔ بے شرمو، اس گھر کے داماد کی عزت کرنے کے بجائے اس کا مذاق بنا رہے ہو تم لوگ، ہاں؟ بتاؤں ابھی؟ اس کے اسٹرانگ بازوں میں اتنی جان تھی کہ فارس اور راسم کی گدی دکھنے لگی۔ ارے ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، ہم تو کہہ رہے تھے کہ سیڑھیوں کو تکنا بیکار ہے، آیت آپ ہی کمرے میں نہیں۔ فارس پہ ساختہ بلبلا اٹھا۔ ہاں وہ کچن میں ہے، وہ دیکھیں وہ آ گئی۔ راسم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو زرتاش نے فوراً اس کی طرف دیکھا جہاں وہ ہاتھ میں کھانے کی ڈش لیے اندر آ رہی تھی۔ خوبصورت لمبی سفید فراک کے ساتھ سفید چوڑی دار پاجامہ اور سرخ دوپٹے میں وہ کمال لگ رہی تھی۔ زرتاش تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ آیت نے نرمی سے ڈش اس کے سامنے ٹیبل پر لا رکھی، نظریں اٹھا کر دھیرے سے اسے دیکھا۔ زرتاش نے فوراً ان دونوں کو چھوڑا اور شریفوں کی طرح بیٹھ گیا۔
آیت سر جھکا کر مسکرائی۔ سب کھانا شروع کر چکے تھے، آیت اس کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ سو وقفے وقفے سے نظروں کا تبادلہ ہوتا رہتا۔ ایسے میں امتیاز صاحب کو بے صبری سے کسی کا انتظار تھا۔ وہ تھوڑے غیر آرام دہ محسوس کر رہے تھے اور تبھی ان کا ملازم اجازت لے کر اندر آیا تھا۔ وہ دادا جان کے کان کی طرف جھک کر کچھ کہنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں خاکی لفافہ تھا۔ دادا جان کا چہرہ اسپاٹ ہونے لگا۔ انہوں نے ایک نظر زرتاش کو دیکھا اور زرتاش نے رک کر انہیں دیکھا۔ پھر دادا جان نے ملازم سے وہ خاکی لفافہ لیا اور اسے کھول کر چیک کرنے لگے۔ اندر جو تصویریں موجود تھیں وہ اس لائق نہیں تھی کہ انہیں دیکھا جائے۔ انہوں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر کے چہرے کا رخ پھیرا۔ سب رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ اقتدار نے ایک نظر امتیاز صاحب کو دیکھا، جن کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یقیناً کچھ تو غلط تھا۔ ابا جان کیا ہوا؟ امتیاز صاحب مکمل انجان پنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھنے لگے۔ دادا جان انہیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی بے یقین نظریں زرتاش پر تھیں۔ زرتاش بھی سانس روکے انہیں دیکھنے لگا۔ ابا جان کیا ہوا؟ ابا جان کیا کہہ رہا تھا فضل بخش؟ کیا ہے اس لفافے میں؟ افتخار اور مختار صاحب کو بھی تجسس نے آن گھیرا۔ یہ کیا ہے زرتاش؟ انہوں نے وہ لفافہ زرتاش کی طرف بڑھایا۔ زرتاش کے تھامنے سے پہلے ہی امتیاز صاحب چھین چکے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی کھولا، اندر سے ساری تصویریں ڈائننگ ٹیبل پر گر کر بکھر گئیں اور سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ زرتاش کی پیرس والی تصویریں تھیں۔ کچھ میں وہ کلب میں بیٹھا شراب نوشی کر رہا تھا، کچھ میں وہ سڑکوں پر لڑکوں سے لڑ رہا تھا، کچھ میں وہ برٹش لڑکیوں کے ساتھ کلب میں ڈانس کر رہا تھا، اور کچھ میں وہ الگ الگ لڑکی کے ساتھ بیڈ پر تھا۔ امتیاز صاحب غصے سے ڈائننگ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اقتدار صاحب کی گہری نگاہیں ان پر ہی تھیں۔ دیکھا ابا جان، میں کہتا تھا نا یہ لڑکا میری بیٹی کے لیے ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا تھا آپ سب سے۔ یہ دیکھیں اس کے کرتوت۔ واہ سبیہہ واہ، کیا تربیت کی ہے تم نے اپنے بیٹے کی۔ تم پر ذرا نہیں گیا، وہ اپنے باپ کے جیسا بگڑا ہوا نکلا۔ امتیاز صاحب بھڑک اٹھے تھے۔ زرتاش بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لسن امتیاز صاحب، میرے ڈیڈ کو کچھ مت کہیے گا۔ مانا کہ انہوں نے سب کے خلاف جا کر شادی کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے وہ سب کیا جو میں نے ماضی میں کیا تھا۔ یہ میرا گناہ تھا اور میں یہ سب چھوڑ چکا ہوں کب کا۔ یہ سازش ہے میرے خلاف تاکہ میرا اور آیت کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ بکواس بند کرو لڑکے، اپنی ناپاک زبان سے میری بیٹی کا نام نہیں لوگے۔ میں ابھی اسی وقت یہ رشتہ ختم کرتا ہوں، اور ابا جان اماں جان آپ لوگ اس دفعہ کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ میں صحیح ہوں۔ یہ غلط ہے۔ آیت اٹھو اور اندر جاؤ۔ وہ آیت سے مخاطب ہوئے جو بت بنی بیٹھی ٹیبل پر بکھری تصویروں کو تک رہی تھی۔ اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ آیت تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ وہ اچانک ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور آنسوں سے بھری آنکھوں سے ایک نظر زرتاش کو دیکھا جو کرب سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ آیت خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ اس خوشگوار ماحول میں اچانک ہی سوگ کی فضا قائم ہو گئی۔ سبیہہ اور بختیار نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر سب چپ تھے۔ آج امتیاز صاحب بول رہے تھے اور ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس دفعہ ان کے ماں باپ بھی کچھ نہ کر پائے۔ سب وقفے وقفے سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ وہاں اب صرف دو لوگ بچے تھے، ایک امتیاز صاحب جن کی سانسوں کا تنفس تیز تھا، اور اقتدار صاحب جو ان سب کے دوران بالکل خاموش تھے۔ امتیاز صاحب نے رک کر انہیں دیکھا۔ وہ کب سے یوں ہی امتیاز صاحب کو دیکھے جا رہے تھے۔ امتیاز نے انہیں دیکھ کر کاندھے اچکائے اور جانے کے لیے پلٹے، تبھی عقب سے اقتدار کی آواز سنائی دی۔ ویل پلیڈ بھائی صاحب، اچھا کھیل گئے آپ۔ وہ اس کا ماضی تھا، مگر حال میں جو آپ نے کیا ہے وہ مستقبل میں سب کو تباہ کر دے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ امتیاز صاحب اپنی جگہ بالکل ٹھہر گئے اور اقتدار صاحب ایک ملامتی نگاہ ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ امتیاز صاحب فاتحانہ انداز میں مسکرائے تھے۔ کہا تھا میں نے زرتاش ہاشمی، مت چلو غلط راستے، منزل سے بہت دور ہو جاؤ گے، مر بھی سکتے ہو۔ آج میں نے تمہارا غرور، تمہاری محبت اور تمہارا دل سب کچھ مار دیا۔ اب کروں گا میں اپنی بیٹی کی شادی ایک امیر خاندان میں۔ اب آیت سائم کی زوجیت میں جائے گی۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئے اور پھر ایک ماہ میں انہوں نے اپنی بیٹی کا فیصلہ کر دیا۔ 1 سال بعد زرتاش نے بے ساختہ آنکھیں کھولی۔ فجر کا وقت ہونے والا تھا۔ وہ روز نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا۔ وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی سویا تھا اور ابھی اذان سے پہلے اٹھ گیا۔ اسے پاکستان آئے ہوئے ابھی 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ سال گزر چکا تھا اور تب سے اب تک وہ بے خوابی کا شکار تھا۔ آیت کی چوڑیوں کی کھنک اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ اسے ہر جگہ نظر آتی تھی۔ اس کی پرچھائی نے اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کئی لمحے چھت کو گھورتا رہا۔ چوڑیوں کی مدھم کھنک ابھی بھی کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ پھر فجر کی اذانیں سنائی دی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ پھر اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے سلام پھیر کر اللہ کے حضور دامن پھیلایا
وہ ہاتھ اٹھائے آج بھی بہت ساری دعائیں مانگ رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کی زندگی اور خوشیاں، عائد کے لیے بھی دعا مانگی تھی، اور اپنے لیے یہ کہ اللہ اسے ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھے۔ عائد کے چلے جانے کے بعد اس نے ڈرنک کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اس دفعہ وہ بالکل بدل گیا۔ اس کی ماں اس سے بات نہیں کرتی تھی، وہ اس کو ذمہ دار ٹھہراتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے اپنے خاندان سے تعلقات پھر سے خراب ہو گئے تھے۔ امتیاز صاحب تو 1 مہینے میں ہی عائد کی شادی اپنے اسی دوست کے بیٹے سائم سے کر چکے تھے۔ شادی سے پہلے زرتاش نے عائد سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر عائد اس دفعہ اپنے باپ کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ عائد کے لیے دعا کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اسے عائد کا وہ آخری جملہ یاد آیا جس کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، تم وہ نہیں ہو جو میں تمہیں سمجھتی تھی۔ تم نے مجھے میرے بابا کے سامنے رسوا کر دیا۔ میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی صرف اس ڈر سے کہ اگر میں منع کر دوں گی تو بابا مجھے تمہارا طعنہ دیں گے کہ میں نے ایک ایسے شخص سے محبت کی جو اس لائق نہیں تھا۔ چلے جاؤ میری زندگی سے اور کبھی واپس نہ آنا۔ اس سب کے بعد وہ واپس پیرس چلا گیا تھا۔ صرف اس کا باپ ہی اس کے ساتھ تھا۔ اس کی ماں اس سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت ٹوٹ چکا تھا۔ ہنس مکھ چہرے پر اب ہر وقت سنجیدگی چھائی رہتی تھی۔ بختیار نے اسے پیرس جانے دیا، اور کچھ وقت بعد جب بختیار اس سے ملنے آئے تو وہ انہیں ایک مختلف انسان لگا۔ یہ ان کا وہ شرارتی زرتاش نہیں تھا، یہ تو کوئی سنجیدہ مرد تھا جو بولتا بہت کم تھا، جس نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا، جس نے غلط صحبت میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے بزنس میں دلچسپی ظاہر کی تو بختیار نے اسے اپنا بزنس سونپ دیا، اور 7-8 ماہ سے وہ ان کا بزنس سنبھال رہا تھا جو پیرس میں تھا۔ وہ نماز کا پابند ہو گیا تھا۔ اس نے ہلکی داڑھی رکھ لی تھی، اور اب وہ کوئی ہیئر سٹائلز بھی نہیں بناتا تھا، نہ وہ سٹائلش لڑکوں والے کپڑے پہنتا تھا۔ وہ اب اکثر سادہ کرتا شلوار یا پھر بزنس ڈریس میں ہوتا تھا۔ پاکستان آنے کی وجہ نانا جان کی طبیعت اور ان کا بزنس میں ہوا لاس تھا۔ وہ لوگ جو زرتاش سے تمام تعلق توڑ چکے تھے، جب انہیں بختیار کے تیزی سے پھیلتے ہوئے بزنس کا پتہ چلا تو انہوں نے زرتاش سے رابطے کی کوشش کی۔ زرتاش سب سے دور رہتا تھا، مگر بختیار کے بہت اصرار پر انہیں آنا پڑا۔ 2 ہفتوں سے وہ نانا کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ آج اسے ایک اہم میٹنگ میں جانا تھا جس میں امتیاز صاحب بھی آنے والے تھے۔ امتیاز صاحب آج بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرتے تھے، مگر اپنے ابا جان کی وجہ سے چپ تھے۔ ان کا جب سے بزنس میں لاس ہوا تھا وہ خاموش ہو گئے تھے۔ زرتاش سے ان کا اب تک آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، مگر آج وہ دن تھا جس کے بعد تقریباً ہر آنے والے دن ان دونوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑنے والا تھا۔ زرتاش گرے ڈریس پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس گرے کوٹ ہاتھ میں لیے پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وقت اس کی نظر اوپر کھڑکی پر پڑی جہاں صبیحہ بیگم کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اوپر دیکھتے ہی وہ چہرہ پھیر گئی۔ زرتاش نے خود پر ڈھیروں ضبط کیا۔ وہ اب انہیں نہیں مناتا تھا، نہ ان کے سامنے آتا تھا۔ حالات جیسے چل رہے تھے اس نے چلنے دیے۔ اس کی گاڑی گھر سے باہر نکلی اور زن سے آگے بڑھ گئی۔ صبیحہ بیگم نے نم آنکھوں سے روڈ کی طرف دیکھا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے اس کی گاڑی گزری تھی۔ وہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ انہیں تو اندازہ بھی نہیں تھا ان کا بیٹا یوں بدل جائے گا، مگر ان کی انا اور ناراضگی میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ مگر ان کا دل تڑپتا تھا آج بھی اسے گلے لگانے کے لیے، مگر ہمت نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنی جان سے پیارے بیٹے کے لیے دعائیں کی، جو عمر میں کافی بڑا اور میچیور لگتا تھا۔ سب لوگ میٹنگ روم میں موجود تھے، صرف اس کی کرسی خالی تھی۔ آج وہ اپنے نانا کی کمپنی کی ڈیل کے ایک بڑی مشہور کمپنی سے کروانے والا تھا۔ امتیاز صاحب کھردرے تاثرات لیے گھڑی دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں بیٹھے ہوئے 5 منٹ کے بجائے 5 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ زرتاش کے اسسٹنٹ نے بتایا تھا کہ باس نماز پڑھنے گئے۔ ہاں، میٹنگ ظہر کے وقت رکھی گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ داخل ہوا۔ سب کھڑے ہو گئے مگر وہ اٹھے۔ زرتاش نے بلند آواز میں سلام کیا مگر وہ نہ اٹھے۔ زرتاش نے بلند آواز میں سلام کیا اور ایک سرسری نگاہ دوسری طرف منہ کیے بیٹھے امتیاز صاحب پر ڈالی اور اپنی نشست سنبھالی۔ سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، سب بیٹھ گئے۔ میٹنگ شروع ہو گئی مگر وہ ہنوز دوسری طرف منہ کیے بیٹھے تھے۔ البتہ زرتاش کا یوں سلام کرنا اور اس کی بھاری آواز اور اس کا انداز گفتگو، اس کے لہجے کی سنجیدگی انہیں تجسس میں ڈال رہی تھی کہ کیا وہ زرتاش ہی تھا جو اتنی ذہانت بھری باتیں کر رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے اس کی بات کی مخالف کرنے کے لیے سر اٹھا ہی لیا، اور جیسی ان کی نظر زرتاش پر گئی وہ ساکت رہ گئے۔ کوئی ہیئر سٹائل نہیں تھا، آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، لہجے اور انداز میں کوئی شوخی، کوئی گھمنڈ، کوئی غرور نہیں تھا۔ بڑی ہوئی شیو اس کی سنجیدگی میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتے رہ گئے۔
یہ وہ زرتاش تو نہیں تھا، مگر زرتاش اپنی پوری توجہ کام کی باتوں پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ امتیاز صاحب نے گہری سانس لے کر اس پر سے نظر ہٹائی اور ان 2 ہفتوں میں وہ گھر والوں سے اتنا تو سن چکے تھے کہ زرتاش نے اپنے باپ کی کمپنی کو 4 چاند لگا دیے، مگر وہ خود اتنا بدلا ہوا ہوگا یہ ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ سر زرتاش، اس وقت آپ کی کمپنی کے حالات مالی طور پر اس قدر خراب ہیں کہ یہ کمپنی ایک چھوٹا پروجیکٹ تک ٹھیک سے مینج نہیں کر پائے گی۔ جس کمپنی سے ڈیل ہو رہی تھی وہ بولا، اس کی فکر مت کریں، ہماری کمپنی کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ ہم اکیلے بھی اس کمپنی کو واپس کھڑا کر سکتے ہیں، مگر کاظم صاحب ہم نے آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اس لیے سوچا تھا کہ دونوں کمپنیز مل کر کام کریں گی تو منافع زیادہ ہوگا۔ زرتاش کی بات پر امتیاز صاحب نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کمپنی کا کروڑوں کا نقصان ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ کمپنی کے پاس پیسہ بہت ہے۔ کیا وہ جھوٹ بول رہا تھا؟ اس شخص سے یہی امید کی جا سکتی ہے، اپنا گیٹ اپ بدل کر یہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے، میری نہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑائے۔ بالآخر ڈیل ڈن ہو چکی تھی، مگر وہ خوش نہیں تھے۔ ان کے اندر ایک ابال اٹھ رہا تھا، زرتاش سے لڑنے کا، اسے ذلیل کرنے کا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھے کافی دیر تک الفاظ مجتمع کرنے لگے اور جب اٹھ کر اس کے آفس میں آئے تو اسے جائے نماز بچھائے عصر کی نماز پڑھتا دیکھ ان کے قدم وہیں دروازے پر رک گئے۔ وہ جو لمبی لمبی تحریریں سوچ کر آئے تھے، ایک ہی پل میں ان کے سارے الفاظ دماغ سے بالکل مٹ سے گئے۔ دماغ میں اگر کچھ تھا تو ایک ساتھ پہلے والا زرتاش، جو بات بات پر رکھ کر جواب دیا کرتا تھا، اور آج وہ کتنا خاموش، کتنا پرسکون دکھ رہا تھا۔ وہ واپس پلٹ گئے اور سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے دن وہ سب ڈائننگ ہال میں اکٹھے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ روٹین کے مطابق گھر کے مرد جنہوں نے دادا کا ڈوبتا بزنس چھوڑ کر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ڈھونڈ لی تھی، وہ ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ فارس اور راسم ابھی چھوٹے تھے، انہیں فی الحال کمپنی کا زیادہ کام نہیں آتا تھا۔ مختار اور افتخار بھی زمین کے معاملات میں مصروف رہتے تھے۔ صرف امتیاز صاحب ہی تھے جنہوں نے بزنس کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، اور اب وہ بھی ہار گئے تھے۔ تبھی تو دادا نے اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ کر اپنے نواسے پر بھروسہ کر کے انہیں کے حوالے کاروبار کو سونپا تھا۔ دادا جان، آپ کو پتہ ہے؟ سر بھائی نے آتے ہی دھوم مچا دی۔ فارس بڑے پرجوش انداز میں بولا، سال پہلے سے اس کا ذکر اس گھر میں ممنوع قرار دیا گیا تھا، مگر آج دادا جان خاموش رہے اور یہ چیز امتیاز صاحب کو کھٹک رہی تھی۔ وہ تو زرتاش کو کمپنی میں ملوث کرنے کے حق میں بھی نہیں تھے۔ ہاں دادو جان، تاشی بھائی نے نئی ڈیل ڈن کر لی، ان 2 ہفتوں میں ہی وہ سب کے فیورٹ ہو گئے۔ راسم بھی خوشی سے بولا۔ دادا مسکرایا، باقی سب خاموش تھے۔ جھوٹ بول کر ڈیل کی ہے اس نے ابا جان، کمپنی کے پاس 5-6 لاکھ سے زیادہ کچھ نہیں، اور وہ اگلے آنر کو بھرم دکھا رہا تھا کہ کمپنی اکیلے کھڑی ہو سکتی ہے۔ بالآخر انہوں نے اپنی زہریلی زبان سے زہر اگل ہی دیا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کمپنی اس کے حوالے نہ کریں ابا جان، وہ ایک دن ساری کمپنی لے اڑے گا، آپ کیسے اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ سال پرانی بات بھول گئے ہیں کیا آپ؟ آخر خون تو اسی بختیار ہاشمی کا ہی ہے نا۔ امتیاز، بس کرو۔ مان لیا کہ اس کے باپ نے غلطی کی تھی، لیکن ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے، تو کیا مطلب اسے برا بھلا کہنے کا؟ میں کچھ نہیں بولا امتیاز، لیکن شاید تم بھول رہے ہو کہ 1 سال پہلے تم نے کیا کیا تھا۔ تم نے اس کا ماضی اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں خاموش رہا تو مجھے علم نہیں تھا؟ اقتدار مجھے سب کچھ بتا چکا تھا۔ تمہیں زرتاش سے اتنی نفرت تھی کہ تم نے اس سے اس کی محبت چھین لی، اپنی بیٹی کی خوشیوں کو آگ لگا دی، اور اسے ایسی جگہ بیاہ دیا جہاں جانے کے بعد اس نے 1 سال سے ہمیں اپنی شکل تک نہیں دکھائی۔ وہ ہمیشہ سنتے رہتے تھے، مگر آج جب وہ بولے تو ڈائننگ ہال میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ سب بے یقینی سے امتیاز صاحب کو دیکھ رہے تھے، اور امتیاز صاحب کے چہرے کا رنگ فاق ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ابا کو دیکھتے رہے جنہوں نے آج ان کا اتنا بڑا راز فاش کر دیا تھا۔ ابا جان، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لفافہ تو کوئی انجان لا کر دے کر گیا تھا نا۔ میں باپ ہوں تمہارا امتیاز، مجھے نہ چلاؤ۔ مجھے شک تو تھا ہی، مگر آیت کی شادی والے دن مجھے یقین ہو گیا تھا، کیونکہ تم فون پر اس شخص سے پیسے کی بات کر رہے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ ان کے پاس اب کہنے کو کچھ نہ تھا، تبھی وہ چپ ہی رہے، مگر آیت کے ذکر پر ان کی بیوی رو پڑی۔ دادی جان اپنی بہو جو کہ چپ کروانے لگی، ابا جان آپ ٹھیک کہتے ہیں، اگر یہ میری بیٹی کو اس طرح اتنی دور نہ بیاہتے تو آج وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی۔ شادی کے 2 دن بعد جب وہ گھر آئی تھی تو خاص خوش نہیں لگ رہی تھی وہ ابا جان۔ اس کی ماں ہوں، میں اس کا درد سمجھ رہی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں تھی، اور اس کے بعد اس کا شوہر اسے دوسرے ملک لے گیا۔ وہ چند دن ویڈیو کال پر بات کرتی رہی، اور پھر وہ اتنی مصروف ہو گئی کہ
اس نے بات کرنا دور نمبر تک آن رکھنا چھوڑ دیا۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی آج ان سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے انہیں اپنی بیٹی بہت یاد آ رہی تھی۔ ایسی بات نہیں، وہ ٹھیک ہے، بس تھوڑی مصروف ہے، امتیاز صاحب نے سخت لہجے میں کہا، جیسے اپنی بیگم کو تنبیہ کر رہے ہوں کہ وہ مزید رونا نہ ڈالے۔ کیوں؟ تمہاری بات ہوئی ہے اس سے؟ دادا جی نے بھی اسی لہجے میں ان سے پوچھا تو وہ چند لمحے خاموش رہے۔ وہ ابا جان، سائم بتا رہا تھا نا کہ کون سائم؟ میں تو اسے نہیں جانتا کہ وہ کیسا شخص ہے، بقول تمہارے وہ ایک اچھا مشرقی لڑکا تھا، تو کیا وہ اپنی بیوی کو ہم سے بھی پردہ کروائے گا؟ چھوٹی تسلیاں دینا چھوڑ دو امتیاز۔ وارث اور عاصم، تم دونوں کمپنی میں زرداشت کا شانہ بشانہ رہو، اس کے ساتھ کام کرواؤ، ایسے ہی تم دونوں کو بزنس کے معاملات سمجھ آئیں گے۔ وہ اپنے پوتوں سے مخاطب تھے جو ماحول ہلکا پھلکا ہوتا دیکھ کر پھر سے زرداشت کے گن گانا شروع ہو چکے تھے۔ امتیاز صاحب کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین دیکھ کر ان کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر بمشکل حویلی کے پورچ میں آ کھڑے ہوئے، فون کان سے لگایا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ آئندہ فون مت کرنا، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ وہ غصیلے لہجے میں بولے۔ دوسری طرف سے فلک شگاف قہقہا سنائی دیا۔ ان کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمایاں ہونے لگیں۔ ارے امتیاز صاحب، آپ بھی نہ حد کرتے ہیں۔ ہم آپ کو فون نہیں کریں گے تو پھر کس کو کریں گے؟ آپ کے پاس ہمارے جو پیسے پھنسے ہیں وہ ہمیں شرافت سے لوٹا دیں، ورنہ ہمیں پیسے نکلوانے کے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ دوسری طرف سے ٹھنڈے لہجے میں دھمکایا گیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے دھمکاؤ؟ ہاں، میں پولیس میں جاؤں گا، سمجھے تم؟ وہ بھی غصے سے بولے۔ ٹھنڈ رکھیں امتیاز صاحب، مت بھولیں پولیس ہماری ہی خریدی ہوئی ہوتی ہے۔ چلیں فرض کریں اگر آپ پولیس میں چلے بھی گئے تو کیا کہیں گے کہ ہماری گینگ نے آپ کو کیوں دھمکایا؟ آپ کے پاس ہمارے کون سے پیسے پھنسے ہیں؟ انہیں بتائیے گا پھر کہ آپ نے کسی زرتاش ہاشمی کے خلاف پیرس سے ثبوت، ویڈیوز، پکچرز اکٹھی کرائی تھیں۔ پیرس آپ کی بغل میں نہیں رکھا امتیاز صاحب جو چند لاکھ میں کام ہو جائے گا۔ ہم نے آپ کے کام کے لیے 20 لاکھ سے اوپر لگائے اور آپ نے اسے 1 سال میں اب تک 8 لاکھ بھی پورے نہ دیے۔ یہ تو ناانصافی ہوئی نا۔ بات سنو میری، میں تمہارے پیسے دے دوں گا لیکن تم خود مجھ سے رابطہ مت کرو، سمجھے؟ تم کسی کو پتہ چلا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ سب ہمارا مسئلہ نہیں، ہمیں 10 دن کے اندر اندر ہمارا پیسہ چاہیے، ورنہ امتیاز تمہاری لاش تمہارے گھر والوں کو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ سنا تم نے؟ اور کھٹ سے فون بند کر دیا گیا۔ امتیاز صاحب نے بے ساختہ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ یقیناً اب ان کا برا وقت شروع ہونے والا تھا۔ 10 دن یوں گزر رہے کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا، مگر ان 10 دنوں میں بہت کچھ بدل گیا۔ امتیاز صاحب بہت بری طرح سے پھنس چکے تھے۔ ایک طرف ان کا داماد ان کی کال تک ریسیو نہیں کر رہا تھا، وہ نہیں جانتے تھے ان کی بیٹی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ دوسری جانب سے انہیں ہر گزرتے دن دھمکیاں مل رہی تھیں۔ آج بھی کسی نے آفس آتے وقت انہیں گاڑی پر فائرنگ کی تھی، مگر یہ ان کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئے۔ وہ سر پکڑے اپنے آفس میں بیٹھے تھے جب زرتاش وہاں آیا۔ ان 10 دنوں میں بھی ان کی نفرت زرتاش کے لیے کم نہ ہوئی تھی۔ وہ بزنس کے معاملات کو لے کر اسے تانا طنز کرتے ہی رہتے تھے۔ امتیاز صاحب، آج کی میٹنگ آپ اٹینڈ کر لیں گے، مجھے ایک اہم کام سے جانا ہے۔ اس کا لہجہ پیشہ ورانہ تھا۔ امتیاز صاحب نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر طنزیہ مسکرائے۔ کیوں؟ ہو گئی تمہاری ٹائم فش؟ آج کمپنی کو ایک بھاری رقم ادا کرنی ہے، تبھی تم جان چھڑا کر بھاگ رہے ہو؟ اس دن تو بڑا جھوٹ ہانک رہے تھے سب کے سامنے کہ کمپنی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اکیلے بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ نام بڑے اور درشن کھوٹے۔ ان کے طنز پر زرتاش نے ایک نظر انہیں دیکھا اور ہاتھ میں پکڑی فائل ان کے سامنے رکھ دی۔ میں انویسٹمنٹ کر چکا ہوں، بس آپ کو میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے اور میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ رقم میں ادا کر رہا ہوں کمپنی کی طرف سے، بے فکر ہو جائیں۔ امتیاز صاحب، مجھے بزنس کو چلانا اور عروج پر پہنچانا بخوبی آتا ہے۔ رہی میرے آج موجود نہ ہونے کی بات تو اس کے پیچھے ریزن میرا فیملی ایشو ہے۔ میری موم کی طبیعت ذرا ناساز ہے، تبھی میں آج میٹنگ میں نہیں آؤں گا۔ اب کی بار وہ حیران رہ گئے تھے۔ زرتاش جا چکا تھا اور وہ فائل کھول کر پڑھ رہے تھے۔ زرتاش نے اپنی جیب سے اتنی بڑی رقم ادا کی تھی، وہ حیران تھے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ گھر کے لیے روانہ ہونے لگے، مگر انہیں صبح کا واقعہ یاد آیا جب کسی نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ وہ ایک دم رک گئے۔ پوری کمپنی خالی ہو چکی تھی، وہ اندر ہی بیٹھے رہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ تبھی ان کے آفس کے باہر کوئی ہیولا گزرا۔ کون ہے؟ وہ خوفزدہ سے دبے قدموں کے ساتھ باہر آئے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، کسی نے ان کے سر پر لوہے کا راڈ مارنا چاہا، مگر اس سے پہلے زرتاش اس شخص کا سر پکڑ کر مروڑ چکا تھا۔ امتیاز صاحب نے بے ساختہ زرتاش کی طرف دیکھا جو پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔
کیا وہ اور بھی لوگوں سے لڑتا رہا تھا؟ چلے یہاں سے جلدی، وہ جلت میں بولا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ غرائے۔ امتیاز صاحب چلے یہاں سے ورنہ آپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، میں ٹھیک ہوں، مگر مجھے جانا ہے کیونکہ میں ٹھیک نہیں۔ وہ زبردستی ان کا بازو پکڑے انہیں کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ زرتاش کے پاس گن تھی، وہاں بہت سارے لوگ تھے جنہیں وہ شوٹ کر چکا تھا۔ تبھی کسی نے امتیاز صاحب پر فائر کیا اور عین اس وقت زرتاش سامنے آ گیا۔ گولی اس کے کاندھے پر لگی مگر اس نے فائر کر کے سب لوگوں کو مار گرایا تھا۔ وہ درد سے کرانے لگا۔ امتیاز صاحب کو تو دماغ ہی سن ہو گیا یہ دیکھ کر کہ اس نے انہیں بچانے کے لیے ان کے نام کی گولی کھا لی۔ جب وہ گرنے لگا تو امتیاز صاحب نے بے ساختہ اسے سنبھالنا چاہا۔ زرتاش اٹھو، آنکھیں کھولو۔ امتیاز صاحب جائے یہاں سے اور یہ گن رکھیں، وہ لوگ آپ کو مار دیں گے۔ وہ بمشکل بول پایا۔ اٹھو، ہمت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے چھوڑ دیں امتیاز صاحب، آپ جائیں، وہ مجھے نہیں آپ کو ماریں گے، جائیں آپ پیچھے کے راستے سے، وہاں میری گاڑی کھڑی ہے، جائیں آپ جلدی۔ وہ مزید بول نہ پایا، درد سے اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ امتیاز صاحب نے اسے سنبھالتے ہوئے کھڑا کیا اور پیچھے کے راستے سے لے جانے لگے۔ وہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی، انہوں نے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گنڈے وہاں بھی پہنچ چکے تھے۔ زرتاش نے اسی زخمی بازو کے ساتھ گن سے فائر شروع کر دی اور بالآخر وہ لوگ وہاں سے بہت دور نکل چکے تھے۔ وہ اسے سیدھا ہاسپٹل لائے۔ بختیار بھی پہنچ چکے تھے، دادا جان، باقی سب وہاں آ گئے۔ صبیحہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ آج جب وہ ذرا سا بیمار ہوئی تھی تو وہ تڑپ گیا تھا، مگر صبیحہ نے اسے آج بھی جھڑک دیا اور اب وہ پچھتا رہی تھی۔ کون تھے وہ لوگ امتیاز، اور یہ سب کیسے ہوا؟ دادا جان ان سے پوچھنے لگے۔ ابا جان، وہ لوگ دشمن تھے میرے، اور زرتاش نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان۔ اس سے آگے نہ وہ بول پائے۔ دادا جان غصے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کا فوری آپریشن کیا گیا، اس کی جان خطرے سے باہر تھی، اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ صبیحہ بیگم تو اس کا ماتھا چوم چوم کر ہی روئے جا رہی تھی اور وہ امتیاز صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ امتیاز صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ ان سب میں وہ پہلی بار بولا تو امتیاز نے ہلکے سے ہاں سر میں ہلایا اور اسی دوران امتیاز صاحب کو کال آنے لگی۔ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کون ہے تمہارا؟ وہی دشمن ہے نا؟ دادا جان آگ بگولا ہو گئے۔ ابا جان، یہ وہ شخص ہے جس سے میں نے سائم کا پتہ لگوایا تھا۔ سائم کا سن کر سب انہیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے فون اسپیکر پر کر دیا۔ زرتاش نے گہری سانس لے کر رخ دوسری طرف کر لیا۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ آیت زندہ تھی یا مر گئی۔ امتیاز صاحب، آپ نے کام دیا تھا، پتہ لگوانے کا کہا تھا کہ سائم کون سا بزنس کر رہا ہے جو ملک سے باہر ہے۔ وہ کوئی بزنس نہیں کر رہا، باپ کے کیش پر عیش کر رہا ہے اور وہ بزنس کے سلسلے میں بیرونی ملک نہیں گیا، وہ پاکستان ہی تھا۔ ابھی 6 مہینے پہلے اس نے اپنے باپ کے بزنس پارٹنر کی اکلوتی بیٹی سے شادی کی ہے اور اب وہ اسی کے ساتھ ہنی مون پر گیا ہوا ہے۔ آیت بی بی ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ کہاں ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ موبائل پر دوسری طرف سے کہی گئی بات سن کر سب کا دل ہتھیلی پر آ گیا۔ امتیاز نے فوراً اپنے ابا کو دیکھا جو بے یقینی سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے اور باری باری وہ سب کو دیکھنے لگے۔ پھر ان کی نظر زرتاش پر گئی جو ہنوز دوسری طرف نظریں کیے لیٹا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے بہتا ہر آنسو ان کے درد کی شدت میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ سال پرانا سارا منظر کسی فلم کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ انہیں پچھتاوے نے آن گھیرا اور اسی پل ان کے سینے میں عجیب سی شدت بھری چبھن ہونے لگی۔ درد اتنا تھا کہ وہ سنبھل نہ سکے اور گرتے چلے گئے۔ اسپتال کے اس پرائیویٹ روم میں پھر سے رونا دھونا مچ گیا تھا۔ انہیں فوراً لے جایا گیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ہفتہ گزر چکا تھا۔ زرتاش نے دوبارہ کمپنی کو ٹھیک کیا، اس کا جو نقصان ہوا سب بھرا۔ دوسری طرف دادا جان اپنے بیٹے سے ان دشمنوں کا پوچھنا چاہ رہے تھے، مگر امتیاز صاحب کو پہلے ہی بیٹی کا غم لگا تھا۔ آج زرتاش ان سے ملنے آیا تھا، اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ امید ہے اب آپ کی طبیعت بہتر ہوگی امتیاز صاحب۔ اس کا انداز وہی پیشہ ورانہ تھا، جبکہ امتیاز صاحب کا غرور، ان کی اکڑ، سب کچھ خاک ہو چکے تھے۔ کمپنی بالکل پہلے جیسی ہو گئی ہے، سیکیورٹی بڑھا دی ہے میں نے فی الحال، آپ آرام کریں، میں سنبھال لوں گا آپ کی کمپنی۔ اس کے بعد آپ آ کر معاملات دیکھ لیجیے گا، آپ کے ساتھ 4 گارڈز بھی ہوں گے۔ اب آپ کہیں بھی باہر اکیلے نہیں جائیں گے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا جب دادا جان وہاں گئے۔ کون تھے وہ دشمن امتیاز؟ کس سے دشمنی مول لی تھی تم نے؟ ایسے کون سے دشمن تھے جو کمپنی تک آ پہنچے، جنہوں نے تمہیں جان سے مارنا چاہا؟ وہ تو بھلا اس بچے کا جس نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں بچایا۔ تمہاری اس قدر نفرت کے بعد بھی اس نے تمہاری جان بچائی۔ وہ اپنے بیٹے سے مخالف تھے۔ امتیاز صاحب کا جھکا سر مزید جھک گیا۔
نانو جان، وہ امتیاز صاحب کے دشمن نہیں، وہ کمپنی کے دشمن تھے۔ زرتاش کی بات پر انہیں جھٹ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ انہیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا؟ دادا جان بھی اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ کافی وقت سے تاک لگائے بیٹھے تھے، بس انہیں موقع نہیں مل رہا تھا۔ لیکن اب فکر کی بات نہیں ہے، میں نے وہ معاملہ سنبھال لیا ہے، اب وہ کبھی ہمارے راستے نہیں آئیں گے، اور سیکورٹی 2 گنا زیادہ بڑھا دی ہے، پریشان مت ہو۔ آج اس نے دوسری دفعہ امتیاز صاحب کو بچایا تھا۔ دادا جان نے زرتاش کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور کمرے سے چلے گئے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کا مطلب تم سچ سے واقف ہو؟ وہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ دکھ سے مسکرایا۔ آپ مجھے نہیں جانتے امتیاز صاحب، آرام کریں، میں نے معاملات سنبھال لیے ہیں۔ آپ نے جو پیسہ انہیں دینا تھا وہ میں لوٹا چکا ہوں، اب وہ کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے، چلتا ہوں۔ وہ اسے رکھاؤ والے لہجے میں کہہ کر جانے لگا، تبھی امتیاز صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ امتیاز صاحب بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ مجھے معاف کر دو زرتاش، میں ہمیشہ سے غلط تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ برا کیا۔ وہ رو رہے تھے، ہاں وہ ہاتھ جوڑ کر رو رہے تھے۔ زرتاش نے بے ساختہ ان کے جڑے ہاتھوں کو تھاما۔ پلیز ایسے مت کریں ماموں جان۔ اور یہ آج دوسری بار تھا کہ اس نے انہیں ماموں جان بلایا تھا۔ آج سے کئی سال پہلے جب اپنی بہن کو پیرس سے واپس پاکستان لانے کے لیے ان سے ملنے گئے تھے، تب اس نے پہلی بار انہیں دیکھا اور ماموں جان بلایا تھا، اور انہوں نے اسے جھڑک دیا، اور آج وہ ماموں جان کہتا ہوا انہیں وہی معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ بے ساختہ ان کے لب مسکرائے۔ آپ نے جو کیا وہ اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچ کر کیا، میرے دل میں کوئی برائی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ پلیز ایسے مت کریں، ایک بار پھر سے مجھے ماموں جان کہو۔ ان کے کان ترس رہے تھے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے محبت سے دیکھنے لگے۔ ماموں جان، اس نے اس دفعہ بہت محبت سے کہا، اور انہوں نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ وہ رو رہے تھے، آنکھیں تو اس کی بھی نم ہو گئیں، اور باہر دیوار کی اوٹ میں کھڑے دادا جی بھی نم آنکھوں سے مسکرائے تھے۔ تم جب سے آئے ہو تم نے سب کچھ سنبھالا ہے، کیا میں تم سے ایک گزارش کر سکتا ہوں؟ وہ التجائی انداز میں بولے۔ حکم کریں ماموں جان، میری آیت کو ڈھونڈ لاؤ۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا، اور میری ہمت نہیں اس کمینے شخص کی شکل دیکھوں، ورنہ میں اسی ملک جا کر اسے گربان سے پکڑ لیتا، مگر تم اسے پکڑ لاؤ گے نا، میری بیٹی کو ڈھونڈ لو گے نا، وعدہ کرو مجھ سے۔ وہ ایک باپ بن کر التجا کر رہے تھے۔ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھام کر چوما۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سائم کو گردن سے پکڑ کر آپ کے سامنے لاؤں گا، اور آپ کی بیٹی کو بھی ڈھونڈ لاؤں گا، پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس نے انہیں یقین دلایا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے بچے۔ انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپایا تو مسکرائے۔ یہ زرتاش کی سورسز کا کمال تھا کہ ہفتہ بھی نہ لگا اور وہ آیت کو ڈھونڈ چکا تھا۔ وہ سائم کے ہی ایک گھر میں اسے بے ہوش ملی تھی۔ زرتاش اسے 1 سال اور کئی ماہ بعد دیکھ رہا تھا، مگر وہ پہلے والی آیت نہیں تھی۔ زرتاش نے آگے بڑھ کر اسے غور سے دیکھا تو اس کا دل بری طرح لرز اٹھا۔ یہ وہ آیت نہیں تھی، یہ تو کوئی مردہ سی لڑکی تھی، جس کی گردن اور بازوں پر تشدد کے نشانات تھے، جس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ آیت! وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر وہ بے ہوش تھی۔ اس کی قمیض نیچے سے خون سے بھری ہوئی تھی۔ زرتاش نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا اسے باہوں میں اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ اس نے گھر کال کر کے بتا دیا۔ سب ہاسپٹل پہنچ گئے۔ آیت کی ماں کا تو رو رو کر بے حال ہو گئی تھی۔ سبیہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امتیاز صاحب کو سکتہ لگ چکا تھا، اور زرتاش، وہ تو نظریں بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ وہ سب سے دور ہو کر ایک طرف کھڑا تھا جب ڈاکٹر وہاں آیا۔ آئی ایم سوری مگر ان کا مس کیریج ہو گیا ہے، ان کی حالت بہت نازک ہے، آپ سب دعا کریں، ان کے پورے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ آخر کس جانور کے ساتھ بیاہ دیا تھا آپ نے اپنی بیٹی کو امتیاز صاحب؟ ڈاکٹر کی بات پر وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھتے چلے گئے۔ یعنی ان کی بیٹی پریگننٹ تھی اور اس کا شوہر دوسری بیوی کے ساتھ ہنی مون منا رہا تھا۔ وہ رونے لگے اور روتے ہی گئے۔ آج انہیں پچھتاوے نے آن گھیرا تھا۔ وہ کتنے غلط تھے، ان کا ہر فیصلہ کتنا غلط تھا، یہ آج پتہ چل رہا تھا۔ آیت کو جب ہوش آیا تو اس نے کسی سے بھی بات نہیں کی۔ وہ خاموش رہی۔ سب نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ چپ رہی۔ اور پھر امتیاز صاحب وہاں آ گئے۔ بیٹا، کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ میرا بچہ، کچھ تو بولو۔ دیکھو بابا آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں آپ نے تو مجھے بیاہ کر اپنی عزت کو 4 چاند لگا لیے تھے نا، اب کیوں آئے ہیں؟ میرے دوسرے بچے کی موت کی تعزیت کرنے؟ وہ ہذیانی انداز میں چلائی تو سب حیران رہ گئے۔
दूसरा बच्चा? यानी एक दफ़ा पहले भी उसका मिसकैरेज हुआ था। बेटा आयत, मैं शर्मिंदा हूँ। क्या होगा आपके शर्मिंदा होने से बाबा? आप तो उस वक्त भी शर्मिंदा थे ना जब मैंने मोहब्बत की थी, और अब भी शर्मिंदा है। आपको तो फ़ख्र होना चाहिए ना मुझ पर कि मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। आपकी इज्जत रखने के लिए मैंने कितना कुछ सहा, और आप आज भी शर्मिंदा हैं। वो गुस्से से फट पड़ी थी। इम्तियाज़ साहब सर झुकाए खामोशी से उसका गुस्सा सह रहे थे। आपको पता है आपके वो डियरेस्ट मशरक़ी दामाद, वो कितनी लड़कियों के साथ रहता था? वो मुझे किसी जानवर की तरह मारता था, शराब पीता था। मैं बर्बाद हो गई बाबा, सिर्फ आपकी वजह से। और आप कह रहे हैं आप शर्मिंदा हैं? हाँ, क्या होगा इससे? बोले, कहीं जवाब दें, सब ठीक हो जाएगा। वो गुस्से से चिल्लाए जा रही थी। इम्तियाज़ साहब के कदम लड़खड़ाए। उसी वक्त दूर खड़े सरताज की निगाह वहाँ गई। उसने फ़ौरन आगे बढ़कर उन्हें थामा। आयत की नज़र उसकी नज़र से टकराई और आयत एकदम खामोश हो गई। वो उसके सामने था, और वो जो कभी उससे नज़र भरकर देखने की चाह करता था, आज नज़रें मिलाकर सर झुका गया। वो नज़रें झुकाए खड़ा था। वो हैरान थी। दिल के सारे ज़ख्म यकदम उधड़ गए थे। उसने कर्ब से मुंह फेरा। जरदाश उन्हें थामते हुए कमरे से ले गया, मगर वो खुद सारी सारी रात उसके कमरे के बाहर रहता था, उसकी हिफाजत करता था। सबने देखा था। जरदाश ने अपनी मोहब्बत को अब तक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वो बस टूट सा गया था। एक गहरा ज़ख्म था जो उसकी आंखों से छलकता था। उसे घर लाया गया था। जरदाश ने इम्तियाज़ साहब के कहने पर साइम को भी रेंज में ले लिया था। पहले तो उसने जरदाश के मजबूत बाजों के मुक्के खाए, और फिर मजबूरन उसे आयत को डाइवोर्स देनी पड़ी। 4 महीने गुजर चुके थे। वो लड़की जिसके कहकहे कभी इस हवेली में गूंजते थे, आज वो बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। वो हंसना ही भूल गई थी। उसके दिमाग पर असर पड़ा था। उसे ठीक होने में वक्त लगने वाला था। थोड़ी बेहतरी ये आई थी कि वो इम्तियाज़ से बात कर लेती थी, मगर मुस्कुराती नहीं थी। घर के सारे बच्चे फिर से उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे थे। सब उसको खुश रखने की कोशिश करते थे, जैसे वो लोग पहले थे, बिल्कुल वैसे ही। बेटा तुम अब कैसी हो? उन्होंने उसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। वो लॉन में बैठी किसी किताब का मुताला कर रही थी। उन्हें देखकर चेहरे पर नर्म तासुर आया। आखिर तो बाप थे। मैं ठीक हूँ बाबा जान। आप कैसे हैं? दवाई ले ली? डॉक्टर को चेकअप कराने गए थे ना आप? उसने फिक्रमंदी से कहा तो वह मुस्कुराए। डॉक्टर कहता है अब कंडीशन काफ़ी बेहतर है। वैसे मेरी तबीयत की बेहतरी का सारा क्रेडिट तो जरदाश को जाता है। ये लड़का ऑफिस में भी सुबह शाम मेरी दवाई और खाने के पीछे पड़ा रहता था कि बस नहीं। जरदाश का जिक्र सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। वो बहुत अच्छा बच्चा है। मैंने उसे समझने में बड़ी गलती कर दी। उन्हें एहसासी नदामत ने फिर से घेरे में ले लिए। मैं चाय बना कर लाती हूँ बाबा। वो उसके जिक्र से भागने की कोशिश में थी। घर में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। उसके बाबा और बख्तियार फुप्पा के ताल्लुकात भी बेहतर हो गए थे। सब खुश थे सिवाय उसके। 2 कप बना लेना बेटा, जरदाश भी आने वाला है, उसे कुछ काम था मुझसे। वो मसरूफ से लहजे में बोले। वो फ़ौरन से किचन में चले आई और तेज़ तेज़ सांस लेने लगी। इस शख्स का नाम सुनना भी पहले की तरह ही जानलेवा था। थोड़ी देर बाद वो चाय की ट्रॉली लाने लगी। तभी एकदम वो सामने आ गया। आयत ने घबराकर उसे देखा। उसने फ़ौरन नज़रें झुकाकर रास्ता बदल लिया। आयत की आंखें नम पड़ने लगी थी। वो मुलाजिम को ट्रॉली टीवी लाउंज में ले जाने का कहकर खुद कमरे में चली गई। 2 माह मज़ीद गुजरे थे कि घर में फिर से मंगनी और शादी की रस्में शुरू हो गईं। अरहम और फराद की शादी और इनाया और निशा की मंगनी रखी गई थी, जबकि फारिस और रासिम मुंह बसोड़े घूम रहे थे। अरे भाई, तुम दोनों को क्या हो गया? क्यों सुबह से देवदास बने घूम रहे हो? दादी जान ने उन्हें डपटा तो वो लाड करने के गर्ज से उनसे लिपट गए। देखे ना दादू जान, सबकी मंगनी और शादियाँ हो रही हैं और हम दोनों को क्यों कोई नहीं हो रही? फारिस ने मुंह बसोड़ा। हाँ ना, हमारा तो किसी को कोई ख्याल ही नहीं। हम भी तो इसी घर के नन्हे मुन्ने से फ़र्द हैं। सबको हमारा भी तो कुछ सोचना चाहिए। हम सबको सिर्फ काम के वक्त ही नज़र आते हैं। रासिम का मुंह भी उतर गया उनकी बात पर। हॉल में मौजूद सब लोगों ने कहका लगाया। अरे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम क्यों फ़िक्र करते हो? मैं हूँ ना, मैं ढूंढूंगी तुम्हारे लिए हसीन लड़कियाँ, प्यारी प्यारी। दादी ने बड़े लाड से कहा। तो दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर दादी को। दादी जान, लड़कियां तो हमने ढूंढ ली हैं, आप बस शादी का सोचें। उन्होंने जल्दबाजी में कह डाला और अब उनका एक एक काम दादी के हाथ में था। देखा, मैं ना कहती थी
سب سے چھوٹے سب سے بڑا گل کھلاتے ہیں لوگ، کھلا لیا انہوں نے گل۔ اف دادی چھوڑیں پلیز، درد ہو رہا ہے کان میں۔ دونوں بل بلا اٹھے جبکہ سب ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے تھے۔ ہاں بھائی کر دیں گے تمہاری بھی، ابھی گھر کے 2 لوگ باقی ہیں، جب تک ان کی نہیں ہو جاتی ہم تمہارا نہیں سوچیں گے۔ امتیاز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھولوں کی پتیاں پروئے ہوئے آیت کے ہاتھ بے ساختہ رکے، اور اسی وقت زرتاش جو کسی کام سے آیا تھا دروازے میں ہی رک گیا۔ آیت نے اپنے باپ کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ اکیلے میں رو رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی تھی یا مذاق، جو ایک بار پھر اس کی مرضی جانے بنا اس کا باپ اس کے لیے فیصلہ کرنے والا تھا۔ کل رات ہی انہوں نے آیت سے زرتاش کے بارے میں بات کی تھی۔ بیٹا میں چاہتا ہوں تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، اور اس دفعہ تمہاری مرضی سے ہی شادی ہوگی۔ بابا جان آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کتنی تکلیفوں سے گزری ہوں آپ جانتے بھی ہیں نا۔ میں ان سب کے لیے تیار نہیں، مگر بیٹا زرتاش بہت اچھا ہے۔ اس کے کپڑے طے کرتے ہاتھ رکے، مڑ کر بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا اس وقت میں نے غلط فیصلہ کیا تھا جس کا پچھتاوا آج بھی ہے، مگر اب میں تمہاری خوشی سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کس نے کہا میں زرتاش سے شادی کرنا چاہتی؟ اس کی بات پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں بابا، میں ٹوٹ چکی ہوں، مجھے اب میری زندگی میں کوئی بھی نہیں چاہیے۔ اور وہ کیوں کرے گا ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی؟ کیونکہ وہ آج بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ ایک بار پھر رکی مگر پلٹی نہیں، بس اس کا وجود کب کبا گیا تھا، دل ایک دم رک گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھ میں تمہارے لیے آج بھی وہی جذبات دیکھے ہیں، اور وہ تمہارا کتنا احترام کرتا ہے تم جانتی ہو۔ جب اس نے تمہیں ڈھونڈا تھا تو جس کرب سے تم گزر رہی تھی اسے 10 گنا زیادہ اذیت میں وہ تھا بیٹا۔ وہ اتنی بری طرح سے تڑپ رہا تھا کہ رو بھی نہیں پایا۔ وہ بدل چکا ہے، بدل تو وہ تب بھی چکا تھا جب اسے تم سے محبت ہوئی تھی، مگر اب وہ مجھے تمہارے لیے پرفیکٹ لگتا ہے۔ جتنے دن تم ہسپتال میں رہی وہ ساری ساری رات جاگ کر کمرے کے باہر کھڑا تمہارا تحفظ کرتا ہوا پایا گیا۔ کیا یہ محبت نہیں؟ ان کی بات پر اس کے لب کپ کپائے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے ایک سسکی بھری، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی، اور آئندہ آپ اس کا نام میرے سامنے نہیں لیں گے بابا۔ اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے تھے، مگر آج جو انہوں نے سب کے سامنے بولا وہ بہت بڑی بات تھی۔ یہی بات وہ زرتاش سے بھی کہہ چکے تھے، اور زرتاش نے خاموشی سے منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ آیت کو مزید کوئی اذیت کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ منگنی اور شادیاں ختم ہوئیں تو خبر ملی کہ زرتاش واپس پیرس جا رہا ہے، اور اس دفعہ وہ وہیں رہے گا۔ یہ سب سن کر امتیاز صاحب کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر اسپتال کے کمرے میں پہنچ گئے۔ سب ان کے لیے پریشان تھے۔ آج زرتاش کی فلائٹ تھی اور وہ ایئرپورٹ پر جانے کے بجائے ہاسپٹل آ رہا تھا۔ سب اس کے منتظر تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا سب سے پہلی نگاہ آیت پر گئی، جو شدت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے نظریں جھکا دیں۔ وہ سیدھا ماموں جان کی طرف گیا تھا۔ ماموں جان کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دوائی نہیں کھائی نا؟ میں نے کہا تھا نا دوائی ٹائم پر لیا کریں۔ آپ نے کوئی بد پرہیزی تو نہیں کی؟ وہ آتے کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آج جو میں تم سے پوچھنے جا رہا ہوں تمہیں تمہاری ماں کی قسم جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتانا۔ اس کی چلتی زبان کو بریک لگا جب انہیں اس قدر سنجیدہ دیکھا۔ سب انہیں تک رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی ہے؟ آیت نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا تو زرتاش نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا تم آیت سے پیار کرتے ہو؟ زرتاش خاموش رہا۔ آیت کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ بتاؤ زرتاش، کیا تم آیت سے پیار کرتے ہو؟ بابا پلیز، وہ شدت سے بولی مگر وہ نہیں سن رہے تھے۔ زرتاش نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اور آیت کو لگا وہ یہیں گر جائے گی۔ وہ تو ویسے بھی اسے اپنانا نہیں چاہتی تھی، پھر اسے اتنا برا کیوں لگا تھا؟ اور امتیاز صاحب ان کے ہاتھ کی گرفت زرتاش کے ہاتھ پر ایک دم کمزور ہو گئی۔ ان کی امید بھری نظریں اچانک بے بسی میں بدل گئیں۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ اس کے غم پر خاموشی سے رونا، تڑپنا، اور سائم کو مار مار کر اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دینا، آیت کی رات بھر حفاظت کرنا، وہ سب کیا تھا؟ کیوں کیا تھا تم نے یہ سب؟ یہ محبت نہیں تھی تو کیا تھا؟ کیوں کیا تھا تم نے یہ؟ وہ شدت سے چلائے، کیونکہ مجھے آیت سے پیار نہیں، نہ محبت، مجھے آیت سے عشق۔ اور یہ تو وہی جانتا تھا کہ اسے پہلی نظر میں پیار ہوا تھا اور پھر محبت، اور جب وہ اس سے جدا ہو گئی تو اس کی محبت عشق کا روپ دھار گئی تھی۔ آیت نے نم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا
جو سر جھکائے کسی مجرم کی طرح اعتراف کر رہا تھا۔ امتیاز صاحب بے ساختہ مسکرائے، پھر انہوں نے عائد کو بلایا اور اس کا ایک ہاتھ تھاما۔ کیا تمہارا دل زرتاش کے نام پر آج بھی پہلے کی طرح نہیں دھڑکتا؟ سچ بتانا تمہیں تمہارے باپ کی قسم۔ عائد نے بھی نظریں جھکا دیں۔ دھڑکتا ہے بابا، وہ بھی مجرم کی طرح اعتراف کر رہی تھی۔ زرتاش نے پہلی دفعہ نگاہ اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا اور دیکھتا ہی رہا۔ زرتاش، کیا تم میری بیٹی کو اپناؤ گے؟ عائد، کیا تم میرے اس بیٹے کو اپنے ہمسفر کے طور پر قبول کرو گی؟ اس دفعہ سوال دونوں سے کیا گیا تھا۔ دونوں نے چند لمحے نظریں جھکائے رکھیں، آنسو بہتے رہے۔ پھر انہوں نے نظریں اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آنسوؤں کی رفتار مزید بڑھ گئی اور پھر دونوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ امتیاز صاحب خوشی سے مسکرائے تھے، سب خوش تھے۔ دادا جان کو اپنے بیٹے کے آج والے فیصلے پر فخر ہو رہا تھا۔ بختیار اور صبیحہ بھی بہت خوش تھے اور یوں ان کا سادگی سے نکاح پڑھا دیا گیا۔ کیا مطلب، اتنی سمپل شادی؟ مزہ نہیں آ رہا۔ فارس اور عاصم نے منہ بسوڑ لیا۔ تب دادی جان وہاں آئیں۔ ارے بھائی، تم دونوں کے لیے بھی تو کچھ سوچنا ہے نا۔ تم دونوں کا رشتہ پکا ہو جائے گا تو ان کی شادی کے ساتھ تمہاری منگنی کروا دیں گے۔ دادی جان کی بات پر وہ دونوں جھوم اٹھے۔ عائد نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے زرتاش کو دیکھنے لگی اور زرتاش اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی گنہگار کو ایک طویل عرصے کے بعد جنت ملی ہو۔